ایک مرتبہ پتھر توڑنے والے چند مزدور حضرت سیدنا وہب رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، حضور جس قدر مصیبتوں کا ہمیں سامنا ہے، پریشانیاں ہوں گی ان کی زندگی میں، کیا ہم سے پہلے لوگ بھی کبھی ایسی مصیبتوں سے دوچار ہوئے ہیں؟ ہم سے پہلے بھی لوگوں کو کیا ایسی مصیبتیں آئی ہیں؟ تو آپ نے ان کی یہ بات سن کر ارشاد فرمایا، اگر تم اپنی مصیبتوں اور اپنے سے پہلے لوگوں کی مصیبتوں کو تولو گے، ان کی مصیبتوں دیکھو گے اور اپنی مصیبتوں دیکھو گے، تو تمہیں ان کی مصیبتوں کے سامنے اپنی مصیبتیں ایسی محسوس ہوں گی جیسے آگ کے مقابلے میں دھواں، یعنی ان کی مصیبتیں آگ اور تمہاری مصیبتیں دھواں کی طرح۔ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جس کا نام سارا تھا، اس کے 7 بیٹے تھے۔ جس ملک میں وہ رہتی تھی وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، وہ لوگوں کو زبردستی خنزیر کا گوشت کھلاتا، جو انکار کرتا اسے قتل کرا دیتا۔ اس عورت کو بھی اس کے بیٹوں سمیت بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ اس ظالم بادشاہ نے سب سے پہلے بڑے لڑکے کو بلوایا اور کہا، یہ خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ اس مرد مجاہد نے جواب دیا، میں اللہ تعالیٰ کی حرام کی گئی چیز کو ہرگز نہ کھاؤں گا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو حکم دیا کہ اسے سخت ترین سزا دی جائے۔ جلاد آگے بڑھا اور اس کے ہر عضو کو کاٹ ڈالا، یعنی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اسے شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس سے چھوٹے لڑکے کو بلوایا اور اس کے سامنے بھی خنزیر کا گوشت رکھتے ہوئے کہا، اسے کھاؤ۔ اس نے بھی اپنے ایمان کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، میں اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کبھی بھی نہیں کھاؤں گا، اور اسے پتا تھا کہ میرے بھائی کے بڑے بھائی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کر دیا۔ یہ سن کر اور اس نے حکم دیا کہ ایک تانبے کی دیگ میں تیل ڈال کر اسے آگ پر رکھ دو۔ ایسا ہی کیا گیا۔ جب تیل خوب گرم ہو گیا، خوب کھول گیا، تو اس نوجوان مجاہد کو تیل میں ڈال دیا گیا۔ اس طرح اس نے بھی جام شہادت نوش کر لیا۔ پھر بادشاہ نے اس سے چھوٹے بیٹے کو بلوایا اور کہا، یہ گوشت کھاؤ۔ اس نے بادشاہ سے کہا، تو ذلیل و کمزور ہے، تو اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، تو مجھے اللہ کے حکم کے خلاف کسی بات پر ہرگز آمادہ نہیں کر سکتا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا ہے وہ کام مجھ سے ہرگز نہیں کرا سکتا۔ بادشاہ سے بات ہو رہی ہے، کوئی ایسے ویسے عام انسان سے نہیں۔ اور 2 بھائی اس کے شہید کر دیے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے، اس کام کو میں ہرگز نہیں کر سکتا اور نہ تو کرا سکتا، جو تیرے جی میں آئے کر لے، لیکن میں اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیز کبھی بھی نہیں کھاؤں گا۔ یہ نوجوان ہمارے ذرا غور سے سنے جائے، اس دنیا میں ایسے لوگ گزر چکے ہیں، لوگوں نے کر کے دکھایا ہے ایسا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے کے مسلمان کی بات ہو رہی ہے۔ بادشاہ یہ سن کر ہنسنے لگا اور لوگوں سے کہنے لگا، کیا تم جانتے ہو کہ اس نے مجھے گالی کیوں دی؟ تو اس نے یہ سوچ کر مجھے گالی دی ہے کہ میں گالی سن کر طیش میں آ جاؤں گا، غصے میں آ جاؤں گا اور فوراً اسے قتل کرنے کا حکم دے دوں گا، اس طرح یہ آسانی سے موت کے گھاٹ اتر جائے گا۔ لیکن میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا، اب اسے آسانی سے موت نہیں دوں گا، جلدی نہیں قتل کروں گا۔ پھر اس ظالم بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سخت سے سخت سزا دی جائے، یعنی دونوں بھائیوں سے بھی زیادہ اس کے لیے سزا دی گئی۔ ظالم بادشاہ کے حکم پر پہلے اس نوجوان کی گردن کی کھال کاٹی گئی، پھر اس کے سر اور چہرے کی کھال اتاری گئی۔ ذرا سوچیں، یہ ہماری تھوڑی سی سوئی لگ جائے یا کچھ ہو جائے تو کتنا درد ہوتا ہے۔ تو چہرے اور سر کی کھال اتاری گئی اور اس طرح اسے بھی دھیرے دھیرے کر کے اسے شہید کر دیا۔ بادشاہ نے اسی طرح ظالمانہ انداز میں باقی بھائیوں کو بھی شہید کر دیا۔ 7 بیٹے تھے اس عورت کے۔ آخر میں سب سے چھوٹا بھائی بچا۔ بادشاہ نے اس کی ماں کو بلوایا اور کہا، میں تیرا بھی یہی حشر کروں گا، اگر تو اپنی اور اپنے اس بیٹے کی سلامتی چاہتی ہے تو اسے تنہائی میں لے جا کر سمجھا، اگر یہ ایک لقمہ کھانے پر راضی ہو گیا تو میں تم دونوں کو چھوڑ دوں گا، پھر تم من پسند کی زندگی گزارو۔ اب ایک بچا، 6 بیٹے شہید ہو گئے ہیں، 6 بھائی شہید ہو گئے ہیں، تمہارا بیٹا اگر ایک لقمہ بھی کھا لے گا تو تم دونوں کو چھوڑ دوں گا میں۔ اس عورت نے کہا، ٹھیک ہے، میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ پھر وہ اپنے بیٹے کو اکیلے میں لے گئی اور کہا کہ اے میرے لختے جگر، اے میرے پیارے بیٹے، کیا تو جانتا ہے کہ تیرے بھائیوں میں سے ہر ایک پر میرا ایک حق ہے اور تجھ پر میرے 2 حق ہیں؟ کیا حق ہیں؟
وہ اس طرح کہ میں نے تیرے بھائیوں کو 2 سال دودھ پلایا، تیری پیدائش کے چند دن قبل تیرے والد کا انتقال ہو گیا تھا، پھر جب تیری ولادت یعنی پیدائش ہوئی تو بہت زیادہ کمزور تھا، مجھے تجھ پر بڑا ترس آیا اور میں نے تیری کمزوری اور تجھ سے اپنی شدید محبت کی وجہ سے تجھے 4 سال دودھ پلایا۔ جو 6 بھائی تھے اس پہ 2 سال دودھ پلایا، مگر ان کے ڈبل میں تجھ پہ احسان کیا۔ میں تجھے اللہ تعالیٰ اور اس احسان کا واسطہ دے کر کہتی ہوں جو میں نے تجھ پر کیا ہے کہ تو ہرگز اس چیز کو نہ کھانا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، اور بروز قیامت اپنے بھائیوں سے اس حال میں نہ ملنا، بروز قیامت اپنے بھائیوں سے جو 6 بھائی قتل ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے، اس حال میں نہ ملنا کہ تو ان میں سے نہ ہو، تیرے بھائی تو ہو یعنی جنت میں، تو جنت میں نہ ہو۔ جب سعادت مند بیٹے نے ماں کی یہ باتیں سنی تو کہا میں تو ڈر رہا تھا، بیٹا کہنے لگا میں تو ڈر رہا تھا کہ شاید آپ مجھے خنزیر کا گوشت کھانے پر مجبور کریں گی، بیٹا کھا لے، میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ مجھے خنزیر کا گوشت کھانے پر ابھاریں گی، زور دیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے تم جیسی عظیم ماں عطا فرمائی ہے۔ پھر وہ عورت اپنے بیٹے کو لے کر بادشاہ کے پاس آئی اور کہا یہ لو، اب یہ وہی کرے گا جو میں نے اس سے کہا ہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا اور اس کی طرف خنزیر کا گوشت بڑھاتے ہوئے کہا یہ لو، اس میں سے کچھ کھا لو۔ یہ سن کر بہادر نوجوان نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کی قسم میں ہرگز اس چیز کو نہیں کھاؤں گا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ بادشاہ کو یہ سن کر بڑا غصہ آیا کہ اس ظالم بادشاہ نے اس مرد مجاہد کو بھی شہید کروا دیا، اسی طرح یہ بھی اپنے بھائیوں سے جا ملا۔ پھر بادشاہ نے اس عظیم عورت سے کہا میرا خیال ہے کہ مجھے تیرے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا پڑے گا جو تیرے بیٹوں کے ساتھ کیا گیا، تو صرف ایک لقمہ ہی کھا لے تو میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گا، اور جو تو کہے گی میں وہی کروں گا، صرف ایک لقمہ کھا لے، پھر عیش و عشرت سے زندگی گزارنا۔ یہ سن کر اس عظیم ماں نے جواب دیا اے ظالم، تو نے میرے بچوں کو میرے سامنے مار ڈالا، اب تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے کہنے پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کر لوں؟ اللہ تعالیٰ کی قسم تو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیز نہیں۔ یہ سن کر اس ظالم بادشاہ نے اسے بھی شہید کروا دیا۔ اس طرح اس عظیم ماں کی روح بھی اپنے عظیم فرزندوں سے جا ملی۔ سب نے ایک ایک کر کے اپنی جانیں تو دے دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کی۔ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ہی گھر دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھر نہ دیکھ لیا، فرمایا کہ تمہارے ان لوگوں کے سامنے تمہاری مصیبتیں دھواں لگیں گی، ان کی مصیبتیں آگ تھی۔ سب سے پہلے تو بچہ جب 15 سال کا ہوتا ہے تو سوچتا ہے کیسے میں دلی پہنچ جاؤں، یہاں تو کپڑوں جو بھیا لا کے دیتے وہی پہننے پڑ رہے ہیں، جیسے بھیا جوتا دیتے وہی پہننا ہے۔ اب سوچتا ہے کہ میں دلی پہنچ جاؤں، پھر آرام سے سب سے پہلے تو کپڑا لے گا، بعد جوتا لے گا، بعد 4-5 مہینہ بعد نمبر آیا تو موبائل، پھر یہ سوچتا ہے میں کام سیکھ جاؤں گا، خوب پیسہ پیدا کروں گا، پھر میری شادی ہو جائے گی، آرام سے زندگی گزرے گی۔ تو اب ذرا یہ سوچو جنہوں نے کام کیا 40-50 سال کے ہو گئے ہیں اور ان کی شادی بھی ہو گئی ہے، پیسے بھی کما لیے ان نے، اب ان سے پوچھو تم خوش آؤ گا؟ اب ایسے چندہ بندہ نے کر لے کر اب حال تھوڑا ایسے چل رہا ہے، بعد میں اور کر لیو۔ ارے ان سے پوچھو 40 سال والوں سے کہ تمہاری شادی بھی ہو گئی، تم نے پیسے بھی کما لیے، بچے بھی ہیں تمہارے، کیا آپ خوش ہو؟ تب بھی آدمی خوش نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح ہماری بے چین رہتی ہے۔ پیسہ کمانا بری بات نہیں ہے، خوب پیسے کماؤ، لگژری گاڑی لو، 1-1 لاکھ کے موبائل آئی فون چلاؤ، مگر اللہ تعالیٰ کی جب تک ہم نافرمانی کرتے رہیں گے جب تک ہمارے دل کو سکون نہیں آئے گا۔ چلو یہ تو کہہ دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تو کھیتوں میں دھان گاڑ رہے، ہم تک نماز نہ پڑھ پائے، چلے گی تو بہو نہ ہے، یعنی چلے گی تو ان کی بھی نہ۔ اب تم دلی والے اب تم بتاؤ خالی بیٹھے بیٹھے موبائل چلاتا رہتا ہو، نماز پڑھنے میں کچھ پریشانی ہے گا؟ ارے ہر گاؤں میں نوجوان لڑکے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں جو شادی ہوگا تو ہماری اچھی بہو ملے، اچھی ہو گئے، ہماری بات مانے۔ اگر ہم اپنی بیوی نیک چاہتے ہیں تو ہمیں نیک بننا پڑے گا، پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا پڑے گا، اور جن کی شادی ہو گئی ہے وہ یہ چاہتے ہیں ہماری اولاد نیک بن جائے تو انہیں نیک بننا پڑے گا۔ موبائل تو 24 گھنٹہ چلاتا رہتا اور ٹائم ہو جایا کرو، زیادہ نہ ایک ٹائم کی نماز پڑھنے کے لیے آ جایا کرو، اگر تم پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ نیک بیوی بھی تمہارے لیے مل جائے گی۔ سب کچھ یہی مت سمجھ لو کہ شادی ہو جائے گی زندگی ہماری عیش کے گزرے گی، نہ گزرے گی۔ شادی کے بعد بھی لوگوں کی لڑائیاں نہ ہوتی ہیں، میاں بیوی میں لڑائیاں تم دیکھتے ہوگے، تمہاری شادی ہو گئی، بچے ہوگی، پھر کیوں لڑ رہے ہو؟ تمہیں تو خوش رہنا چاہیے۔ تو پتہ چلا کہ نہ پیسہ کمانے کا خوشی ملے گی، نہ شادی ہونے کے بعد خوشی ملے گی، نہ ہمارے بچے ہونے کے بعد خوشی ملے گی۔ خوشی کب ملے گی؟ ہمارے دل کو راحت تبھی ملے گی جب ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ لوگ بیٹھے موبائل چلاتا رہا، جا چوراہے پہ نہ گیا سوچ لے انہیں کا، اور اولاد نے کب بگڑی آئی تھی کہاں کہ بتاؤ کسی نے کچھ کروایا تھا، وہ ارے کروا نہ دو ہمیں بہت کرے ہوئے ہیں۔